اس شہزادی کی آمد کی مبارکباد پیش کرتی ہوں امام حسین علیہ السلام کو، شہزادی ام رباب کو، خاندان زہرا کو اور حجت قائم آل محمد کو، اور بالخصوص اس وقت مجھے اس ٹی وی اسکرین پہ دیکھنے والے تمام مومنین و مومنات کو۔ آمد ہے اس شہزادے کی کہ جن کا نام نامی جناب علی اصغر ہے۔ یوں تو ہم نے بارہا اس شہزادے کے مصائب بھی سنے، اس شہزادے سے توسل بھی کیا، اس شہزادے کے جھولے سے بارہا اپنی مرادوں کو بھی پایا، لیکن آج میں آپ کو اس شہزادے کے چند فضائل بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے اگر اس شہزادے کا تعارف کرایا جائے تو جیسے کہ ان کا نام نامی شہزادہ علی اصغر ہے۔ ایک تو علی اصغر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ خود امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر پروردگار عالم مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو میرے ہر بیٹے کا نام علی ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے ہر بیٹے کا نام علی ہے، کیونکہ یہ امام حسین کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے ہیں، اس لیے ان کا نام علی تو ہے، لیکن یہ المعروف علی اصغر ہے، یعنی وہ علی کہ جو چھوٹا علی ہے۔ لیکن وہیں پہ ہمیں اس شہزادے کا ایک لقب عبداللہ بھی تاریخ میں کتابوں میں ملتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب بھی ہم امام حسین کا پورا نام لیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہتے ہیں تو یہ اشارہ کرتا ہے عبداللہ کے باپ، یعنی اے علی اصغر کے باپ۔ جب بات ہو علی اصغر کی تو ممکن نہیں کہ جب بابا کی طرف سے تعارف ایسا تو ماں کی طرف سے تعارف کیسا ہونا چاہیے۔ ان کے نانا جناب امراؤ قیس تھے کہ جو اپنی 2 عدد صاحبزادیوں کے ساتھ مدینے آئے، اور مدینے آنے کے بعد جناب امراؤ قیس نے اپنی سب سے بڑی صاحبزادی کی شادی امام حسن علیہ السلام سے کی، اور چھوٹی شہزادی جناب بی بی ام رباب کی شادی ام رباب کا عقد امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ ہمارا سلام ہو شہزادی ام رباب پر کہ پروردگار عالم نے رباب کو ایسی 2 اولادوں سے نوازا کہ بیٹی کا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ مقتل پورے نہیں ہو سکتے کہ جب تک ام رباب کی ان دونوں اولادوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ 9 رجب کو بی بی ام رباب کی آغوش میں اس شخصیت کی آمد ہوئی کہ جسے زمانہ علی اصغر علیہ السلام کہتا ہے، کہ جو میرا مولا ایسا مشکل کشا ہے، ایسا حاجت روا ہے کہ ان کے جھولے سے جو بھی کوئی اپنی مراد مانگتا ہے، ان سے توسل کرتا ہے، جناب علی اصغر کے صدقے میں کل مومنین و مومنات کی، ہر محب کی، ہر شیعہ کی، اور نہ صرف کہ شیعہ، بس جو ایک مرتبہ عقیدت سے آ کر اس جھولے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تو میرا باپ کا بیٹا اس کے دامن کو بھی اس کی مراد سے بھر دیتا ہے۔ ایک عالم دین کہ جن کا نام سید طاؤس ہے، تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک استغاثہ کرتے رہے
امام حسین کے روضے پر کہ اے مولا مجھے اپنے اس چھوٹے شہزادے کے بارے میں کچھ بیان کر دیجئے، مجھے بتائیے کہ دنیا میں سب سے کم اگر فضائل ملتے ہیں تو آپ کے اس چھوٹے شہزادے کے ملتے ہیں۔ مولا میں آپ کے اس چھوٹے شہزادے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ 3 دن تک جب مسلسل استغاثہ کرتے رہے تو ایک رات عالم خواب میں دیکھا کہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے سید طاؤس، ایک عارف باللہ ہیں کہ جن کا نام سواتی ہے، تو ان کے ہاں جا اور وہ تجھے میرے اس بیٹے کے فضائل بیان کریں گے اور تجھے بتائیں گے کہ میرا بیٹا علی اصغر در حقیقت میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب سید طاؤس سواتی کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ اپنے صحن خانہ میں جارو کشی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید طاؤس حیران رہ گئے، جب اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور پھر سید طاؤس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ تم برداشت نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں ان کے فضائل بتاؤں۔ ایک مرتبہ سید طاؤس کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا کہ خاندان رسالت کا اور امام حسین کا سب سے چھوٹا شہزادہ کہ جس کی زندگی ہی فقط 6 مہینوں پر مشتمل ہے، اس کے فضائل میں بیان برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سواتی نے چہرے کو دیکھا، کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کی زندگی فقط 6 مہینوں پر مشتمل ہے؟ کہا ہاں، ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے، مقاتل میں یہی درج ہے۔ کہا آؤ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تمہیں ان کے چند فضائل جو تم سے برداشت ہو سکیں وہ بیان کروں، اور بس وہی تمہارے لیے بہت ہوں گے۔ کہا ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا سنو، علی اصغر وہ ہیں کہ جو سفر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں اور منزل بھی ہیں۔ ایک مرتبہ سید طاؤس حیران رہ گئے، کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیسا جملہ بیان کر دیا کہ علی اصغر سفر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں اور منزل بھی ہیں۔ کہا دیکھو یہ ایسا مسافر ہے کہ جس کی پوری زندگی سفر میں ہی کٹ گئی، اور کیسے کٹی کہ 9 رجب کو یہ اس دنیا میں آئے اور 28 رجب کو امام حسین نے کربلا کا سفر اختیار کیا، یعنی فقط 18 روز کے تھے جناب شہزادہ علی اصغر جب اپنے بابا کے ساتھ ماں کی آغوش میں کربلا کی جانب چلے۔ منزل یہ اس طرح سے ہے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری جو قربانی کربلا میں پیش کی وہ اسی اپنے نومولود بچے کی تھی، یعنی سارا دن جناب امام حسین انتظار کرتے رہے کہ میرا بیٹا 6 مہینے کا ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کی قربانی پروردگار عالم کی راہ میں پیش کر دوں۔ یعنی منزل ہے جناب شہزادہ علی اصغر، سفر بھی ہے اور مسافر بھی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ کچھ اور بھی مجھے عنایت فرمائیے ان کی فضیلت کے بارے میں، تو ایک مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سید طاؤس تم یہ جانتے ہو کہ علی اصغر رازق ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا سید طاؤس حیران رہ گئے، کہنے لگے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، رازق تو وہ پروردگار عالم ہے۔ کہا دیکھو بے شک وہ پروردگار عالم رازق تو ہے، لیکن وہی پروردگار عالم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ
کہ رزق دینے والوں میں سے ایک رازق یہ علی اصغر ہے۔ کہا کس طرح؟ کہا دیکھو اس طرح کہ تم سب یہ جانتے ہو کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ہرملا نے اپنے تیر ستم کو چلایا اور وہ آ کر پیوست ہو گیا علی اصغر کی ننھی سی گردن پر، اور چند لہو کی بوندیں علی اصغر کی گردن سے نکلی، تو امام علی وقار نے چاہا کہ زمین کربلا پر علی اصغر کے خون کی وہ بوندیں گر جائیں۔ ایک مرتبہ زمین لرزنے لگی اور لرزتی ہوئی آواز میں یہ زمین یہ کہتی ہے، اے مولا، اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی اگر مجھ پر آ گرا تو میں قیامت تک کبھی غلہ نہ اگاؤں گی۔ آسمان نے کہا مولا اگر ایک چھینٹا بھی مجھ پر آ گرا تو میں قیامت تک کبھی بارش نہیں برساؤں گا۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ رزق کے لیے بارش بھی ضروری ہے، اور زمین کا سینہ پھاڑ کر جو دانہ نکلتا ہے اسی کو تو ہم رزق کہتے ہیں۔ یعنی اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی گر جاتا تو پھر کبھی نہ بارش ہوتی نہ کبھی دانہ اگتا۔ تو علی اصغر کا ہی صدقہ ہے کہ جو کل دنیا کے اندر یہ جو اناج اگ رہا ہے، یہ جو برسات ہو رہی ہے، یہ سب کا سب جناب بی بی ام رباب کے اسی 6 مہینے والے کا صدقہ ہے۔ تو آئیے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ آج اسی میرے مولا میرے شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں کل مومن و مومنات کے رزق و روزی کی جو بھی کوئی پریشانیاں ہیں وہ سب کی سب دور ہو جائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔